पहले तो मैं अपने तमाम कारकुनों का बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुसलसल यहाँ पे हमारे इलेक्शन दफ्तर में रात से मुसलसल मौजूद हैं। कल बरोज़ 13 फरवरी जो इलेक्शन का इनेकाद डेरा इस्माइल ख़ान में हुआ, मैं समझता हूँ कि एक भरपूर दांधली ज़दा इलेक्शन हुआ है और उसमें हमारे तमाम इंतज़ामिया यहाँ जो इलेक्शन की ज़िम्मेदारी थी उनकी, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी ख़ुद फेल हो गया कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सका। हमें हैरानी है कि कल 3 बजे से पीटीआई के मिनिस्टर अपनी जीत का मुसलसल ऐलान कर रहे हैं और पूरे शहर में उन्होंने शोर ग़ौग़ा बर्पा किया हुआ था। मैं ये सवाल करता हूँ कि कल 3 बजे दोपहर को उनको कैसे पता चला कि हम जीत गए हैं। और जो रिज़ल्ट्स आते रहे हैं, हमारे पास जो फार्म 17 के रिज़ल्ट आए हैं, जो एजेंटों को मुहैया किए गए हैं, मैं समझता हूं कि वो तकरीबन कोई 111 पे उन्होंने रिज़ल्ट लिख के उनको दिया गया। अब आप बताएं कि जब आप सफ़ेद कागज़ पे रिज़ल्ट देंगे तो फिर ज़ाहिर है कि फिर नताइज आपने अपने ख़ुद बनाने हैं। फार्म 17 आपने ख़ुद उस पर फिल करना है और आपने नताइज शो करने हैं। और तभी अब लोग हैरान हैं कि हमने वोट कहाँ पे डाला, हमने किताब को वोट दिया है और कामयाब जो है वो बल्ला हो रहा है, वो किस बुनियाद पे हुआ है। तो दरअसल जो दानली हुई है वो ये है कि फार्म 17 इन्होंने मुहैया ही नहीं किया एजेंट को। अब उन्होंने अपने जेली जो फार्म 17 होंगे तो वो ज़रूर तमाम बनाए होंगे, लेकिन वो एजेंटों को फराहम नहीं किया गया। और जो एजेंट के पास फराहम किए वो हमने आपको दिखा दिए। ये इतने सारे ये सफ़ेद कागज़ पे रिज़ल्ट दिए गए हैं एजेंटों को। अब इस तरह अगर इलेक्शन होंगे और इस तरह इलेक्शन चोरी किए जाएंगे तो उसको कैसे नताइज उसके कबूल किए जाएंगे। और जो शख्स इनका लीडर इमरान खान जो 4 हलकों की दानली की बातें किया करता था, जिसके पीछे जो उसका एजेंडा था, पूरे उस जमहूरियत के इदारों को सबोताज करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन 4 हलकों की बात की थी। आज बताएं ना कि ये किस तरह के वो बेहतर जमहूरियत की बात करने वाला ये किस तरह के इलेक्शन उन्होंने कराए हैं। और ये उनका इलेक्शन का रिज़ल्ट है। अब हम आपको बता रहे हैं कि पूरा हल्का खोला जाए और अगर दानली इस बुनियाद पे हुई है और इस तरह के फार्म 17 दिए गए हैं और ख़ुद से बनाए गए फार्म 17 उन्होंने मुहैया किए हैं, और अब अगर वो देंगे तो वो तो काबिल कबूल ही नहीं है। ख़ुद से बनाए हुए फार्म 17 को मैं क्या करूँगा। लिहाजा तमाम हल्का दोबारा खोला जाए और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। आइन और आइन के तकाज़ों को पूरा किया जाए और इलेक्शन कमीशन या जिसकी ज़िम्मेदारी हो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। इस तरह का इलेक्शन अवाम कबूल करने को तैयार नहीं है। और इस पे हमें फौरी तौर पर हमें उसका रिज़ल्ट चाहिए कि उन्होंने ये हल्का खोलना है और ये सारी तसल्ली करवानी है। और अगर ये जिस तरह के फार्म हमारे पास आए हैं इस रिज़ल्ट को हम कबूल नहीं करते, नए सिरे से शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। अगर ये बात नहीं मानी गई तो फिर हम भरपूर एहतजाज करेंगे, हम पूरे शहर को ब्लॉक करेंगे इंशाअल्लाह।
بلدیہ کا؟ دیکھیں بات سنیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد فارم 17 کون بنائے گا؟ اس فارم 17 کو کون قبول کرے گا؟ اس کا رزلٹ کیا ہو، اس رزلٹ کو کون قبول کرے گا؟ تو بات تو عدالت کے پاس بھی اگر جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ فارم 17 جائیں گے، اور اس فارم 17 کی بنیاد پر اگر نتیجہ اناؤنس ہوگا تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ اصل الیکشن کبھی بھی اگر آپ فیئر الیکشن کروانا چاہیں کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے آپ دھاندلی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ دھاندلی کر سکتے ہیں. تو وہ تو ایک سائنٹیفک آپ کی دھاندلی ہوگی، تو عام پبلک اس میں انوالو بھی نہیں ہوگی. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر کرانے والے الیکشن فیئر کروائیں تو الیکشن ہو سکتے ہیں. الیکشن کے طریقہ کار پر اعتراض نہیں ہوتا، الیکشن کرانے والوں پر اعتراض ہوتا ہے بنیادی طور پر. تو اگر آپ اس طرح کے الیکشن کرائیں گے تو اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو، پیسہ ضائع کر رہے ہو، اور نتائج آپ کے اس طرح آئیں گے تو پھر اس الیکشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. آج پورا شہر پریشان ہے کہ کس طرح کے رزلٹ آئیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، روز عیاں کی طرح سب کے سامنے ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اور اس پہ تمام سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپس چل رہے ہیں، وہ تو ہر کسی کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ اس کی بات چھوڑیں، 1 ارب 80 کروڑ روپے کے جو ٹینڈر کیے گئے دھاندلی کے لیے، اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی؟ تو الیکشن کمیشن اس کو روکنے میں ناکام رہا ہے، ٹینڈر ہوئے ہیں باقاعدہ. تو یہ تو سوچنا چاہیے ان اداروں کو جو الیکشن کرواتے ہیں، اور اس ٹائم پر جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ اس میں کیوں کر ناکام ہوئے ہیں اس کو روکنے میں؟ تو یہ بنیادی بات ہے. اور آپ اس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو اس وقت صورتحال ہے پورے ملک کی، جو پورا ملک اس وقت اس حکومت سے اور عام پبلک اس حکومت سے جس نفرت اس پورے الیکشن میں، بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اس میں دکھائی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اور جس طرح اس وقت حکومت پورے ملک میں معاشی طور پہ ناکام ہو چکی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، عام لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تو یہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہو چکی ہے. تو آج یہاں پہ یہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، صحیح شفاف الیکشن ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی دھاندلی کرا کے آپ الیکشن جیتیں گے تو اس کے پیچھے عوام کی رائے موجود نہیں ہوگی، جس طرح اس پاکستان کی حکومت کے پیچھے عوام کی رائے موجود نہیں ہے. میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے، بہر صورت انتظامیہ کے تھرو کرائی گئی ہے، اور جو اس وقت الیکشن کرانے کی جس کو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے بھرپور انداز میں اس میں دھاندلی کی ہے. تو یہ گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اس پہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے اگر اس کا نتیجہ نہ نکلا اور اس کا ہمیں تسلی نہیں کرائی گئی. اور فارم 17 کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی دوبارہ ہونا چاہیے. الیکشن دوبارہ ہوگا، شفاف طریقے سے ہوگا، تو ہی لوگوں کو قبول ہوگا یہ الیکشن. عدالت کی بات بعد میں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ فارم 17 خود سے بنا کے عدالت کے سامنے پیش کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اچھا مولانا صاحب، آپ نے جو پہلے ابتدا میں کہا تھا کہ حلقے کو دوبارہ کھولا جائے، اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دوبارہ نئے سرے سے کرائے جائے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میں جو میرا بنیادی وہ ہے، وہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن اگر حلقہ یہ کھلے گا دوبارہ تو سب کے سامنے وہ ساری دھاندلی آیا ہوگی. وہ فارم 17 جو ہمارے پاس یہ سفید کاغذ پہ آئے ہوئے سب سامنے آئیں گے نا. تو سفید کاغذ پہ فارم 17 کا سفید کاغذ پہ آپ رزلٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو مکمل طور پر یہ ناکام ہو چکے ہیں. اس وقت آپ کے ایجنٹ بھی موجود تھے، کسی ایجنٹ نے اعتراض نہیں کیا کہ سفید کاغذ پہ کیوں دے رہے ہیں ہمیں؟ آپ تو وہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ جہاں جو ہمارے جو الیکشن کینڈیڈیٹ تھے ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ آپ نہ بیٹھیں یہاں پر. تو الیکشن کس کا ہو رہا ہے؟ جو الیکشن کینڈیڈیٹ ہو اور اس کو اندر آر او کے دفتر میں نہ آنے دیا جائے، بیٹھنے نہ دیا جائے، وہ تو الیکشن کس کا ہو رہا ہے؟ الیکشن کینڈیڈیٹ کو ہی نہ آنے دیا جائے تو الیکشن کس کا آپ کرا رہے ہیں؟ تو اس میں یہ صورت وغیرہ بھی ہوگی، کوئی ٹائم فریم کا
ظاہر ہے اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں ایک آدھ دن میں نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے ہم وہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور بھرپور احتجاج کریں گے. شکریہ. ڈرنا دیں گے. میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے جن لوگوں کو پیسے دکھاتے دیکھا کہ میڈیا کو یہاں کرے. میڈیا نے مل کے یہ سارا سازی کی ہے. میڈیا والے نیچے نہیں ہے. ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ جب الیکشن کے ڈے پہ کمپلین پولنگ کے اندر کس طرح چلی جاتی ہے.